شمس الرحمن فاروقی کی کتاب کئی چاند تھے سرے آسماں سے ایک باب۔ یہ باب ٹھگوں کے طریقۂ واردات کے بارے میں ہے۔ مرزا تراب علی کا سدھا ہوا قافلہ اور ان کے گھوڑے اور خچر ان دشوار راستوں سے بآسانی گزرے، لیکن وہ دنیا ایسی تھی کہ اسے گزرتے وقت ڈاکوؤں، بٹ ماروں، ٹھگوں اور جوگی سادھوؤں کی شبیہ خواہ مخواہ آنکھوں میں پھرنے لگتی تھی۔ بندگی کے کئی کوس آگے، جب کانپور بمشکل 3 کوس رہا ہوگا، انہیں اپنے ذرا آگے ہندوؤں کا ایک قافلہ دکھائی دیا جو بہت آہستہ چل رہا تھا، گویا بہت تھک گیا ہو۔ نزدیک پہنچنے پر معلوم ہوا کوئی 15-20 مرد ہیں، عورتیں اور بچے ایک بھی نہیں۔ بظاہر متوسط طبقے اور مخلوق ذاتوں کے یہ ہندو عموماً ادھیڑ عمر کے یا بوڑھے تھے۔ ان کے کپڑے معمولی، کچھ ملگجے لیکن پیوند سے عاری تھے، اور نہ کہیں سے پھٹے یا مرمت شدہ تھے۔ بغور دیکھنے سے مرزا طلاب علی کو اندازہ ہوا کہ ان میں ایک آدھ اچھی ذات کے بھی ہیں۔ بقیہ شکل و صورت کے اعتبار سے کسان، اہیر، لوہار اور چرواہے وغیرہ، اور چال ڈھال، سباؤ، جسمانی حرکات و سکنات کے اعتبار سے نہایت نیک، قاعد قانون اور رواج سماج کا احترام کرنے والے، مشقت کی روٹی کھانے والے لگتے تھے۔ قافلے کے بزرگ نے مرزا تراب علی اور ان کے سواروں کو آتے دیکھ کر اپنے لوگوں کو اشارہ کیا کہ ہٹ جاؤ، راستہ دے دو، لیکن جب مرزا تراب علی کا گھوڑا نزدیک آیا تو اس نے بیچ راہ میں گھٹنے ٹیک کر آغا مرزا تراب کو سلام کیا۔ سلام مائی باپ سرکار کا اقبال بلند رہے۔ اس کا لہجہ نہایت شائستہ، انکسار اور لجاجت سے بھرپور تھا، گویا اسے حاکمان و رؤسا سے اکثر سابقہ پڑتا رہا ہو۔ آغا مرزا تراب کا دل کچھ پسیجا، لیکن انہوں نے درشت اور متفاخر لہجے کو موقع کی ضرورت جانتے ہوئے سلام کا جواب دیے بغیر ڈپٹ کر کہا، کون ہو تم لوگ اور کیوں ہمارا راستہ روکے کھڑے ہو؟ آپ کا راستہ روکیں، یہ ہماری مجال نہیں سرکار، ہم جاتری ہیں، بندگی سے قنوج دیوی درشن کو جا رہے ہیں۔ تو جاؤ، آغا مرزا تراب علی نے کڑک کر کہا، ہٹو، ہماری راہ نہ کاٹو۔ اب بوڑھا اور بھی ملتجیانہ اور نرم لہجے میں بولا، حضور ہم اکیلے ہیں، کوئی نفری آہدی ساتھ نہیں، کوئی بٹ مار دبوچ لے تو بچانے والا کوئی نہیں۔ اتنی دیر میں ایک دوسرا بوڑھا سامنے آ گیا۔ اس نے اپنے ساتھی سے بھی کچھ بڑھ کر میٹھی بولی میں کہا، جی ہاں علی جاں، ہم میں کچھ برام اور کمزور بھی ہیں۔ سرکار علی کی چھتر چھایا مل جاتی تو ہماری یاترا بے کھٹکے پوری ہو جاتی۔ آغا مرزا تراب علی نے دونوں بوڑھوں کو غور سے دیکھا۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی اور ان کے بدن سمٹے سکڑے ہوئے فدویانہ بیچارگی کی تصویر تھے۔ لیکن مرزا تراب کو یہ بھی محسوس ہوا، پیدل قافلے والے کسی آہستہ غیر محسوس طریقے سے کچھ اس قدر آگے آ گئے تھے کہ ان کے قافلے کے گرد ڈھیلا ڈھالا حلقہ بن گیا تھا۔ ان کے بدن میں ہلکی سی سنسنی دوڑ گئی، یہ لوگ ٹھگ تو نہیں؟ ان کے دل میں یہ سوال تیزاب کی بوند کی طرح جلتا جلتا اتر گیا۔ نہیں، ٹھگ بھلا کیا ہوں گے، بالکل بے ضرر معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن شاید وہ حلقہ کچھ اور بھی قریب آ گیا تھا۔ انہوں نے منیر خان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں کچھ بے چینی کے ساتھ بے یقینی بھی تھی۔ منیر خان آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہتا ہوا معلوم ہوتا تھا، لیکن ممکن ہے یہ میرا وہم ہو، آغا تراب علی نے اپنے دل میں کہا۔ اچانک ان کی بائیں آنکھ کے گوشے کی بصارت کے انتہائی حدود پر انہیں ایک نوجوان شخص کی جھلک دکھائی دے گئی۔ دوسرے راہگیروں کے برخلاف وہ اپنا بدن چرائے ہوئے تھا، اور اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی چمک تھی جو شفاف ہونے کے ساتھ ساتھ توقع سے بھرپور تھی، جیسے کسی اژدہے نے اونگتا ہوا خرگوش دیکھ لیا ہو۔ انہیں اچانک کچھ ڈر محسوس ہوا۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے کہ پیڑوں کے پچھلے جھنڈ سے ایک کوا کاؤں کاؤں کرتا گزرا۔ آغا تراب علی نے دیکھا، بلکہ محسوس کیا کہ اہل قافلہ کی آنکھیں گو کہ زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں، لیکن در حقیقت سب اس کوے کو دیکھنے کے لیے تجسس میں ہیں کہ کوا کسی شاخ پر اترتا ہے یا اڑ جاتا ہے۔ منیر خان ہلکے سے کھنکھارا، شاید اس نے لب کشائی کی جرت کر لی تھی، لیکن ابھی اس نے کچھ کہا نہ تھا، گویا کہ کوا بآواز بلند پکارتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کوے کے گزرتے ہی اہل قافلہ کے چہرے بشرے سے کچھ مایوسی مترشح ہوئی، گویا انہوں نے سمجھ لیا ہو کہ نواب صاحب کا تحفظ ہمیں نصیب نہ ہوگا، ہمیں اپنی راہ لگنا چاہیے۔ لیکن یہ مایوسی کسی اور بات کی غماز تو نہیں؟
آغا تراب علی نے دل میں سوچا، ایسا تو نہیں کہ یہ واقعی ٹھگ ہوں اور میرے سخت طرز گفتگو سے وہ سمجھ گئے ہوں کہ میں چھٹک گیا ہوں اور اب ان مردار خواروں کا شکار نہ بن سکوں۔ پیدل قافلے والوں کا حلقہ ان کے گردا گرد کچھ غیر محسوس طور پر ڈھیلا ہو گیا تھا، لیکن کوئی اپنی جگہ سے ہٹنے یا ہلنے کی طرف مائل نہ لگتا۔ سرکار، منیر خان نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا، سرکار نکل چلیں۔ منیر خان کی آواز نے آغا تراب علی کے دل پر گویا بانگ درا کا اثر کیا۔ وہ چونکے اور بھررائی ہوئے آواز میں بولے، ہاں ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے گلا صاف کر کے سامنے والے بوڑھے سے کڑک کر کہا، چلو ہٹو تم سامنے سے۔ دونوں بوڑھے کے چہرے پر کچھ ایسا تاثر تھا جسے وہ صاف سمجھ نہ سکے، لیکن یہ ضرور تھا کہ راستہ دینے کے لیے ان بظاہر مسکین بوڑھوں کی طرف سے کچھ خاص عجلت بھی نہ دکھائی دیتی تھی۔ آغا تراب علی نے اپنا گھوڑا ایک قدم پیچھے ہٹا کر چابک ہوا میں لہرایا اور گھوڑے کی پسلیوں کو رانوں میں مضبوط داب کر کہا، اڑ چل بیٹے۔ گھوڑے نے گردن اٹھائی، دانت اریاں کیے، سیاہ گھنی ایال ہوا میں پرچموں کی طرح لہرائی اور اگلے دونوں پاؤں سمیٹ کر اس نے کمر کی پوری قوت کے ساتھ اپنا بدن آگے کو ہیل دیا۔ اگلے پاؤں سمٹ کر پیٹ سے تقریباً لگے ہوئے، پچھلے پاؤں سکڑ کر زیر کمر۔ بوڑھے ابھی کچھ سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ کیا بچاؤ کریں، اور گھوڑے نے اپنے سوار کو لیے ہوئے برف کے گالے کی سی خاموشی کے ساتھ کئی گز آگے اتار دیا۔ گھوڑے کے گزرنے کی سنسناہٹ اور پھر اس کے زمین پر اترنے کی تکان سے خوف کھا کر بوڑھے زمین بوس تھے، اور ان کے اہل قافلہ کا حلقہ تیلیوں کی طرح بکھر گیا۔ تھوڑے ہی دیر میں آغا مرزا تراب علی اور اس کے ساتھی غبار اور پھر طوالت فاصلہ کے سبب نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ کئی کوس کی دوڑ کے بعد سانسیں برابر کرنے اور گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے وہ ایک کنویں پر رکے تو منیر خان نے آہستہ سے کہا، وہ لوگ ٹھگ تھے سرکار، یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہرتے تو اچھا تھا۔ کیوں؟ تراب علی کی ضد پھر اود کر آئی، یہاں ٹھہرنے میں کیا قباحت ہے؟ اب ٹھگ یہاں کہاں؟ جناب، یہ لوگ شکار کو تاک کر اس پر اپنا پنجہ قابض کرنے کے لیے آگے پیچھے 2-3 ٹکڑوں میں بٹ کر واردات کرتے ہیں۔ کچھ عجب نہیں کہ ان کی ایک ٹکڑی یہیں کہیں آگے گھات میں ہو۔ یہ کیا فضول بیان ہے؟ تم لوگ پٹھان ہو یا چرواہے اور گھسیارے ہو؟ بے وجہ ڈرے جاتے اور بے موت کے مرے جاتے ہو۔ جناب، ایک بوڑھے برچھیت نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں ان راہوں سے پہلے بھی گزرا ہوں۔ وہ سامنے پانڈو ندی ہے، میں نے اکثر سنا ہے کہ ٹھگان نابکار اسی ندی کے کنارے چھپ کر گھات لگاتے ہیں اور واردات کر کے قریبی گاؤں میں چھپ جاتے ہیں۔ گاؤں یہاں سے آدھا کوس بھی نہیں ہے۔ خیر، میرا ارادہ بھی یہاں کوئی رات گزارنے کا نہیں تھا، چلو آگے بڑھو۔ شام ہوتے ہوتے وہ کانپور پہنچے، لیکن مرزا تراب علی کے قافلے کو وہاں ان کی حیثیت کے موافق کوئی سرائے نہ ملی، اس لیے وہ تیز دھاوے کے طور پر چلتے ہوئے ٹھور اور پھر بلہور پہنچے، جہاں انہوں نے رات کا پڑاؤ کیا۔ بحفاظت تباشیر صبح سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیں۔ سردیوں کا موسم، دریائے گنگا بالکل پاس، لہذا ٹھنڈک اور کوہرا دونوں غضب کے تھے، لیکن مرزا تراب علی نے جلد از جلد وہاں سے کوچ کیا۔ دن ڈھلنے سے کچھ پہلے قنوج کوئی 2.5 کوس رہ گیا تھا۔ ایک مناسب سرائے میں رات گزار کر اگلی صبح کو انہوں نے قنوج کے لیے کوچ کیا۔ وہ تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ انہیں کوئی 20-22 مسلمانوں پر مشتمل ایک پیدل قافلہ ملا۔ ان میں بھی کوئی عورت یا بچہ نہ تھا، لیکن وہ لوگ شکل سے انتہائی نیک طبع اور عابد و زاہد معلوم ہوتے۔ اکثروں کی داڑھیاں لمبی لمبی، کتری ہوئی، پاجامے اونچے اور سروں پہ گول یا چوگوشیا ٹوپیاں تھیں۔ ان میں سے ایک ادھیڑ عمر شخص نے گزشتہ دن کے قافلے والے بوڑھے کی طرح بیچ سڑک میں ٹھہر کر مرزا تراب علی کو شرعی سلام کیا۔ السلام علیکم سرکار، جناب کس طرف تشریف لے جاتے ہیں؟ مرزا تراب علی کو اس شخص کے سبھاؤ، صاف ستھرے اگرچہ موٹے جھوٹے کپڑوں اور پیشانی پر سجدے کے نشان نے از حد متاثر کیا۔ انہوں نے یہ بھی نہ غور کیا کہ باقی اہل قافلہ کس خاص ترتیب سے سڑک کے درمیان ٹھہر گئے ہیں، لیکن ان کی مرزائیت نے پسند نہ کیا کہ سر راہ رک کر کسی معمولی اہل حرفہ قسم کے نفر سے بات کرے۔ شرفا راستے میں رک کر بات نہیں کرتے، چلو بڑھو، چلتے پھرتے نظر آؤ۔ علی جا، ہم غریب کاریگر مسلمان، ہمارے پاس کوئی دولت نہیں، کوئی طاقت نہیں، یہ راستہ بڑے جوخم کا ہے۔ ہم کب سے امید لگائے ہیں کہ اللہ آپ جیسا کوئی جری رئیس سادہ بھیج دے تو اس کے دامن سے لگ کر ہم بھی پار گھاٹ کے لگ جائیں۔
مرزا طلاب علی نے محسوس کیا کہ منیر خان اور اس کے دوسرے نوکروں کے دل و ذہن میں کچھ شدید تناؤ ہے، اور یہ تناؤ ان کے بدن کی حرکات و سکنات سے بھی ظاہر ہے۔ وہ دل ہی دل میں کچھ جذبوز ہوئے کہ یہ کمبخت بے وجہ مرے جاتے ہیں، لیکن انہیں یہ بھی احساس تھا کہ گزشتہ دن کے پیدل راہگیروں اور ان لوگوں میں کچھ پراسرار سی مماثلت ہے۔ انہوں نے اپنے کمر میں بندھے ہوئے تمنچے پر ہاتھ ڈالا اور کہا، تو کیا تم نے ہمیں اپنا محافظ مقرر کیا ہے؟ تمہارے اپنے میٹ اور چودھری کہاں ہیں؟ ادھیڑ عمر کے مسافر نے تمنچے پر ہاتھ جاتا دیکھ کر زمین کو چھو کر سلام کیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ کر گڑگڑاتے ہوئے کہا، سرکار بہادر، ہم کمپوں میں جان کمپنی کے ملازم ہیں، تھوڑی رخصت ملی ہے تو قنوج اپنے گھر جا رہے ہیں، ہم کاری گہنے ٹٹے چوڑے نہیں۔ اس شخص کے لہجے میں اس قدر مسکینت تھی کہ مرزا طلاب علی کو اپنا دل پسیجتا ہوا معلوم ہوا، لیکن انہیں بوڑھے پرچھیت منع خان کی بات یاد آ گئی کہ ٹھگ لوگ کئی ٹکڑیوں میں آگے پیچھے بٹ کر مسافروں کا شکار کرتے ہیں۔ اتنی دور تک بھلا ان کا دورہ کیا ہوگا، لیکن احتیاط شرط ہے، انہوں نے دل میں کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارا تمہارا ساتھ نہیں، چلو ہٹو نہیں تو گولی مار دوں گا۔ نہایت مایوسی کے لہجے میں اور پست ہاری ہوئی آواز میں جو مرضی مالک کہہ کر ادھیڑ عمر کے آدمی نے راستہ چھوڑ دیا اور اپنے قافلے والوں میں مل گیا۔ مرزا طلاب علی کے اہل قافلہ نے آگے بڑھتے ہی ایک زبان ہو کر کہا، سرکار کی عقل و فراست کے قربان جائیے، سرکار نے فوراً پہچان لیا کہ وہ لوگ ٹھگ ہیں۔ ہوں ٹھگ بھلا کیا ہوں گے؟ آغا طلاب علی نے کہا، اچھے بھلے نیک مسلمانوں کو تم لوگ ٹھگ بنائے دے رہے ہو۔ پلٹ کر جواب دینے کی ہمت تو کسی میں نہ تھی، لیکن سب نے دل میں کہا، جان بچی لاکھوں پائے، خواہ وہ کسی بہانے سے بچی ہے، جان بچ تو گئی۔ آغا طلاب کے بھی دل میں اس دفعہ کچھ گھبراہٹ اور خوف کا ملا جلا ملگجا سا غبار اڑ رہا تھا۔ خوبی کی بات یہ تھی کہ دھوپ چمکی ہوئی تھی، موسم خوشگوار تھا اور راہ بہت ہموار۔ آسانی سے تیز تیز چلتے ہوئے انہوں نے قنوج کے 2 منزل آگے قیام کیا، جہاں سے فتح گڑھ کوس 1.5 کوس کے فاصلے پر تھا۔ سرائے کی چہل پہل، اونٹ گاڑیوں کا ہجوم، بچوں کی چیخ و پکار اور کلکاریاں، پاس کے مندروں اور مسجد سے عبادت اور اذان کی آواز کے غلغلے میں مرزا طلاب علی کی طبیعت کچھ ہلکی ہوئی۔ انہوں نے حکم دیا کہ سب اہل قافلہ آرام سے پاؤں پھیلا کر دیر تک سوئیں، صبح گرم پانی سے نہا دھو کر تازہ دم ہو کر دن چڑھے روانہ ہوں گے۔ اگلی صبح کو آغا طلاب علی کپڑے پہن کر ناشتے کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ منیر خان نے آ کر سلام کیا اور کچھ جھجکتے ہوئے، کچھ شرماتے ہوئے ملتجیانہ لہجے میں بولا، سرکار کچھ عرض کرنا ہے۔ کہو کہو۔ مرزا طلاب علی نے محسوس کیا اس وقت منیر خان کے چہرے پر وہی منفعلانہ لجاجت تھی جیسی کل اور پرسوں کے پیادہ قافلے والوں کا سامنا کرتے وقت نظر آتی تھی، لیکن جب منیر خان نے بات کہی تو وہ کچھ اور ہی تھی۔ سرکار یہ میرے گھر کے ہیں، میرے ماموں کے بیٹے، وہ بولا۔ پھر سے شاید خیال ہے کہ یہ بات ابھی واضح نہیں ہوئی۔ جی یہ میرا ماموزاد بھائی ہے، صادق خان اس کا نام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پیچھے مڑ کر کسی شخص کی طرف اشارہ کیا کہ آگے آ جاؤ۔ 30-35 سال کی عمر، پستہ قد، گٹھا ہوا بدن، سر پر رنگین پھینٹا، بر میں رنگین گزی کا کرتا اور اسی رنگ اور کپڑے کا پاجامہ، ایک بر کا۔ دونوں کپڑے بالکل صاف دھلے ہوئے اور پیوند یا چاک سے آری، جیسے کسی معمولی لیکن شریف گھرانے کا غریب آدمی ہو۔ تسلیمات عرض کرتا ہوں سرکار۔ اس نے جھک کر 2 تسلیمیں کیں اور ایک طرف سکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی نگاہیں اپنے پاؤں پر مضبوطی سے جما رکھی تھیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ نوارد نے اپنی آنکھیں زمین پر قائم رکھی۔ غلام کو صادق خان کہتے ہیں، ہم کمپوں سے آ رہے ہیں۔ تو کیا تم تنہا نہیں ہو؟ جی نہیں علی جاں۔ آغا طلاب علی کے دل میں کچھ سنسناہٹ سی ہوئی۔ کل کتنے نفر ہو تم؟ 15-20 سرکار۔ عورتیں اور بچے؟ کوئی نہیں جناب، ہم لوگ اپنی نوکری سے گھر واپس جا رہے ہیں، ہمارے گھر والے وہیں پر ہیں۔ مرزا طلاب علی کچھ دیر چپ رہے، پھر انہوں نے کہا، منیر خان؟ جی سرکار۔ یہ تمہارے سگے ماموں کا بیٹا ہے؟ جی نہیں سرکار، رشتے کا بھائی ہے۔ تم اسے پہلے سے جانتے ہو؟ یہ سوال سن کر نوارد کچھ اور بھی سکڑ گیا، لیکن پھر بھی وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ مرزا طلاب علی نے ڈانٹ کر کہا، منیر خان میں نے تم سے پوچھا ہے۔ اب منیر خان اور نوارد دونوں کے چہروں پر سراسیمگی کے سے آثار نمودار ہوئے۔ نوارد نے منیر خان کو کچھ آنکھ کا اشارہ کرنا چاہا،
لیکن مرزا تراب علی نے اسے جھڑک دیا۔ تم چپ رہو جی منیر خان، تم نمک حرامی پر آمادہ تو نہیں ہو گئے؟ یہ کہتے کہتے آغا تراب علی نے تمنچہ اٹھا لیا۔ نووارد نے تیزی سے قدم پیچھے اٹھایا اور دروازے سے ٹکراتا ہوا ہڑبڑا کر نکل گیا۔ مرزا تراب علی نے چاہا کہ اس کا تعاقب کریں، لیکن پھر رک کر انہوں نے منیر خان کے سینے پر تمنچہ رکھا اور گرج کر کہا، حرام زادے، تو مجھے ٹھگوں سے خبردار کرتا تھا اور تو نے ان کے ہاتھ اپنا ایمان بیچ دیا۔ مرزا تراب علی کے بدن پر کچھ خشمناکی اور کچھ گھبراہٹ کے سبب لرزاں تھے۔ تو نے میرے شیر خوار بچے کا بھی کچھ خیال نہ کیا۔ منیر خان نے سینہ تان کر گردن سیدھی کر کے کہا، بے شک مجھے گولی مارنے حضور مالک ہیں، میں بندہ نمک خوار، میرا ایمان تو آپ کے ہاتھوں پہلے ہی دن سے گروی ہے، میں آپ کا دوکھی ہوں، مجھ سے آدمی پہچاننے میں غلطی ہوئی۔ نطفہ شیطان، باتیں مت بنا، میں تیرے دونوں ہاتھ پاؤں توڑ کر تجھے ہمیشہ کے لیے اپاہج کر دوں گا۔ علی جا، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، میری بھول کی یہی سزا ہے، لیکن میں غدار نہیں، میں اللہ کا کلام سر پر رکھ کر کہہ سکتا ہوں۔ یہ بھول تھی؟ دنیا تو اسے دغا بازی کا انعام دے گی۔ ایک انجان آدمی کو تو نے اپنا ماموزاد بتایا اور اسے میرے قتل کے لیے میرے ہی سامنے لا کھڑا کیا۔ بتایا نہیں سرکار، دھوکے میں آ کر مان لیا۔ حرام زادے، کچھ تو تحقیق کی ہوتی۔ علی جا، انہوں نے جیسے میرے سر پہ الو کی ہڈی پھیر دی تھی، میں کچھ بھی نہ سمجھ پایا، کیسا بڑا فریب کھا رہا ہوں۔ اب منیر خان کی گردن جھکنے اور اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں۔ مرزا تراب علی کے بھی ہاتھ کا تناؤ اب کم ہو گیا اور قریب تھا کہ وہ تمنچہ نیچے کر لیں، لیکن انہوں نے دانت بھینچ کر اور ہاتھ کو وہیں مضبوط رکھا۔ انہیں کچھ تجسس بھی تھا، آخر ایک نپٹ اجنبی سے منیر خان جیسے چلت پھرت کے شخص کو کس طرح یقین دلا دے کہ اس کا ماموزاد بھائی، یا ماموزاد بھائی نہ صحیح، دور کا قرابت دار ہے۔ منیر خان نے جیسے مرزا تراب علی کے دل کی بات جان لی۔ وہ یوں ہی سر جھکائے جھکائے بولا، سرکار، اس نے عرض کی، ایک دو ساتھیوں نے مجھ سے ایسی چکنی چکڑی باتیں کی کہ کیا عرض کروں، جانے کہاں کہاں کے رشتے ناتے جوڑ کر انہوں نے مجھے یقین دلا دیا۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں، آپ کی گولی میرے سینے میں اتر جائے تو میں دونوں دنیا میں سفل ہو جاؤں اور میں تمہارے قتل کا مجرم ٹھہروں۔ تمہارے گھر والوں کو کیا جواب دوں گا؟ اور تمہاری بدنامی زندہ درگور نہ کر دے گی؟ اب تم اس وقت میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ میں نے تمہاری تفسیر بخش دی، میں نے یہ معاملہ یہیں پر ختم کیا، باقی دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ موت کے جوخم سے اس قدر نزدیک آ جانے کی ذہنی تھکان اور منیر خان جیسے قدیمی اور معتبر خدمت کے گزار کو نوکری سے نکالنے، اور وہ بھی ان نامبارک حالات میں نکالنے کا افسوس اور رنج، ان باتوں نے آغا تراب علی کا دل افسردہ کر دیا تھا۔ انہیں کچھ کھائے پیے بغیر بوجھل قدموں سے اگلے پڑاؤ کے لیے سفر شروع کیا۔ منیر خان کی برطرفی کے بعد ان ملازموں کی تعداد 7 رہ گئی تھی، لیکن تجربے اور فراست کے اعتبار سے منیر خان ان 7 سے بڑھ کر تھا۔ جب منیر خان جیسا جہاندیدہ شخص ٹھگوں کا فریب کھا سکتا تھا تو پھر اوروں کا کیا ٹھکانہ تھا۔ انہی خیالوں میں گم، ہر طرف چوکنی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے، اپنے نوکروں میں سے کچھ کو ذرا آگے ہراول کے طور پر، کچھ کو اپنے دائیں بائیں اور 2 کو اپنے پیچھے رکھتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے بڑھتے گئے۔ ان کا منصوبہ تھا کہ آج دن ڈوبتے ڈوبتے قائم گنج ہوتے ہوئے ککر والا پہنچ جائیں، وہاں سے بداؤں، آنولا اور شاہ آباد ہوتے ہوئے رامپور کوئی 72 کوس یا 4.5 دن کی راہ تھا، لیکن احتیاطاً، بلکہ تقریباً پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی وجہ سے ان کی رفتار بہت دھیمی ہو گئی تھی۔ فتح کشتی والے قافلے کو فتح گڑھ پر دریائی راستہ چھوڑ کر خشکی کی راہ سے 10 کوس قائم گنج اور پھر ککڑ والا پہنچنا تھا۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ اگر مرزا تراب علی کے قافلے نے اپنی رفتار ہلکی رکھی اور 2-4 دن کہیں راہ میں قیام بھی کر لیا تو دونوں قافلے بداؤں اور آنولا کے درمیان بھی مل سکتے تھے۔ بڑی جمعیت کا اپنے ساتھ مل جانا بہت دلکش اور امید افزا ضرور تھا، لیکن آغا تراب علی اب کہیں ٹھہرنے کو تیار نہ تھے۔ اس وقت ان کی رفتار یوں ہی مدھم ہو رہی تھی جو ان کی مرضی کے خلاف تھا، لیکن سنبھل سنبھل کر چلنے کے سوا کوئی چارہ نہ۔ اس ادھیڑ بن میں راستہ طے کرتے ہوئے وہ کچھ دور نکل آئے۔ جب مرزا تراب علی نے چونک کر آسمان پر نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ دن بہت چڑھ چکا ہے۔ وہ مشرق سے مغرب کی طرف جا رہے تھے، اس لیے سورج بھی ان کے پیچھے تھا، اور گھڑ سواروں، خچر سواروں اور پیادہ سپاہیوں کے لمبے سائے سڑک پر پھیل رہے تھے۔
بظاہر ابھی قائم گنج بہت دور تھا، چاروں طرف دور تک بنجر میدان دھوپ میں سست پھیلا ہوا تھا، اس کی انتہائی نہ ملتی لمبے سایوں کو اجاڑ اور سنسان راستے پر رینگتے دیکھ کر مرزا تراب علی کا جی چاہا کہ کوئی اور قافلہ یا کچھ سوار نہیں تو دو چار پیادہ مسافر ہی مل جاتے تو کچھ من بھاونا ہو جاتی۔ کتنا سونا راستہ ہے، بھیڑیا ہی مل جائے، یا شاید راستہ اتنا ہولنگیز نہ تھا۔ یہ آغا تراب علی کے دل میں بیٹھی ہوئی دہشت تھی جو کسی پچھل پائی کی طرح ان کے آگے آگے بھی چل رہی تھی، اور کبھی کبھی مڑ کر اپنا بھیانک چہرہ اور بگاڑ کر گویا ان کا منہ چڑھاتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ مرزا تراب علی نے سڑک پر دور تک نگاہ کی لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ کچھ آگے جا کر سڑک ایک تیز خم کھا کر شمال کی طرف مڑتی تھی۔ خم اتنا تیز تھا کہ اس کے آگے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ مرزا تراب کو وہم ہونے لگا کہ کہیں اس موڑ کے پرلی طرف ٹھگوں کا کوئی جرگہ ان کی طاق میں بیٹھا ہو تو ہم لوگ ان شیطانوں سے کس طرح نمٹیں گے۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ گھڑ سواروں پر قابو پانے کے لیے 2 کے بجائے 3 ٹھگ حملہ کرتے ہیں۔ ایک گھوڑے کی راس کو پکڑ لیتا ہے اور اس قدر مضبوط اور سخت پکڑ کے ساتھ کہ گھوڑا ایک قدم حرکت نہیں کر سکتا۔ دوسرا ٹھگ سوار کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے نیچے کھینچ لاتا ہے، اور تیسرا ٹھگ سوار کے گرتے گرتے اپنے آلۂ قتل یعنی سفید اور زرد پٹیوں والے موٹے کپڑے کے انگوچھے، ٹھگوں کی اصطلاح میں رومال سے چشم زدن میں اس کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ شکار کو تڑپنے کی مہلت بھی ٹھیک سے نہیں ملتی۔ مرزا تراب علی کو سڑک پر کچھ سایہ نما سیاہی دکھائی دی، جیسے درختوں کا کوئی جھنڈ ہو۔ اگر اس جھنڈ میں دشمن، لاحول ولا قوت، یہ کیا عورتوں والے اوہام ہیں، مرزا تراب علی نے برے خیالات کو دل سے جھٹکتے ہوئے خود سے کہا، لیکن ان کا دل پھر بھی بار بار انہیں بھیانک پیکروں میں الجھ جاتا۔ انہوں نے ناد علی کا ورد شروع کیا اور دل میں منت مانی کہ گھر پہنچ جاؤں بحفاظت تو پہلی فرصت میں مزار مبارک پر حافظ شاہ جمال صاحب کے چادر چڑھاؤں گا اور لنگر منعقد کروں گا، اور کارہائے سرکار سے مہلت ملتے ہی امروہہ جا کر درگاہ حضرت مخدوم شاہ ولایت پر حاضری دوں گا۔ مرزا تراب کو محسوس ہوا کہ موڑ سے ذرا پہلے جو سواد سا نظر آتا تھا، جیسے وہ درختوں کے کوئی جھنڈ سمجھے تھے، سڑک کے وسط تک سایہ کیے ہوئے۔ دراصل یہ چند مسافروں کا گروہ تھا، کوئی 8-10 آدمی رہے ہوں گے۔ ان میں سے ایک آدمی چادر لپیٹے پڑا سو رہا تھا، شاید بیمار ہو یا زخمی۔ 3-4 آدمی لیٹے ہوئے شخص کے سرہانے اور پائنتی بیٹھے ہوئے کچھ باتیں کر رہے تھے یا شاید کچھ دعا وغیرہ پڑھ رہے ہوں۔ باقی 3-4 شخص کندھے جھکائے ہوئے مایوسی کی تصویر بنے سڑک کے کنارے کھڑے آغا تراب علی کے قافلے کو امید اور خوف بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آغا مرزا تراب علی کے ہراولی سواروں نے انہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور خود اجنبیوں کے پاس جا کر انہیں بغور دیکھا۔ 7-8 آدمی تھے۔ وہ سپاہیوں کے لباس میں تھے لیکن نہتے اور مسکین لگ رہے تھے۔ وہ 3-4 آدمی جو لیٹے ہوئے شخص کے سرہانے اور پائنتی بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر انتہائی غمزدگی برس رہی تھی۔ وہ تو اپنی جگہ سے نہ اٹھے اور جو کچھ پڑھ رہے تھے وہ اسے پہلے کی طرح پست آواز میں پڑھتے رہے۔ ہراول سواروں سے صاف نہ سنا گیا، لیکن وہ عربی میں کچھ مسلمانوں والی دعا یا قرآن کی آیتیں معلوم ہوتی ہیں۔ 4 آدمی سڑک کے کنارے کھڑے تھے، ان کے بھی چہروں پر رنج اور افسوس کی مٹیالی رنگت دوڑی ہوئی تھی۔ ان کے بدن ڈھیلے اور جھکے ہوئے تھے، گویا عاجزی، مسکینیت اور واماندگی کی آخری منزل طے کر چکے ہوں۔ ان کا رنگ سیاہی مائل اور خال و خط اود والوں جیسے تھے۔ ان کے بھی ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہ تھا، لیکن ان کے پیچھے 4-6 بڑی بڑی گٹھریوں میں کچھ سامان بندھا ہوا تھا۔ گٹھریوں کی لمبائی چوڑائی سے گمان گزرتا تھا کہ ان میں اسلحہ بھی ہوں گے۔ انہوں نے طبقوں سے بھری ہوئی مسکین نگاہوں سے سوار کو دیکھا اور ان میں ایک نے جھک کر تسلیم کی اور مردہ آواز میں بولا، زہ نصیب کہ امدان صاحب کہ آپ کا گزر ادھر سے ہوا، ہماری تو آس ٹوٹ چکی تھی۔ سواروں میں سے ایک نے بات کاٹ کر خشم کی لہجے میں کہا، کیا بات ہے، کون لوگ ہو تم، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ مسکین شخص نے، جو کھچڑی بالوں، کٹ بڑی داڑھی اور جھریوں والی گردن والا ادھیڑ عمر معلوم ہوتا تھا، کچھ آگے آنے کی کوشش کی، لیکن سوار نے اسے گھرک دیا، وہیں رہو، جو کہنا ہے وہیں سے کہو۔ کبیدان جی، کریم الدین میرا نام ہے، ہم سپاہی نواب صاحب چاندپور کے ہیں، ہم مسلمان ہیں، مکرالہ چھٹی پر گئے تھے، وہاں سے اپنی نوکری پر لوٹ رہے ہیں۔
سوار کے منع کرنے کے باوجود آغا تراب علی اب راہگیروں کے اس قدر نزدیک آ گئے تھے کہ وہ ان کی گفتگو بخوبی سن سکتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ راہگیر واقعی سپاہی ہیں اور مسلمان ہیں۔ انہوں نے معمولی سپاہیوں کی طرح گزی کے تنگ اور اونچے پجامے پہن رکھے تھے، بدن پر نیلی سوسی یا محمودی کا تنگ شلوکا، اس کے اوپر پھول دال چھالٹی کے قبا جس کا دامن مسلمانوں کے طرز پر بائیں سے دائیں کو اوپر آتا تھا، سر پر مسلمانوں کے خاص مخصوص طرز کی صافہ نما پگڑی، کمر میں مضبوط پٹکے جیسا دوپٹہ لیکن خنجر یا تمنچے سے آری، پاؤں میں نیچی ایڑی کے نکے دار جوتیاں جن کی اڈیاں اونچی تھیں تاکہ تیز چلنے میں آسانی ہو۔ وہ سر تاپا ڈھکے ہوئے بلکہ ہارے ہوئے سپاہی معلوم ہوتے تھے، لیکن اسلحہ نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہ تھی۔ آغا تراب علی کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کڑبڑی داڑھی والے مسکین سپاہی کریم الدین نے زور کا نعرہ بلند کیا، اللہ تیرا شکر نواب صاحب تشریف لے آئے، رحمت کا فرشتہ اتر آیا۔ یہ کہتے کہتے وہ زمین بوس ہو گیا۔ سڑک پر کھڑے باقی 3 راہگیروں نے بھی جھک جھک کر تسلیمیں کیں اور پکارے، اللہ سرکار کو سلامت رکھے، اب ہمارے مردے کو زندگی مل جائے گی۔ شور مت مچاؤ، مرزا طلاب علی نے ذرا نرم لہجے میں کہا، کیا معاملہ ہے؟ یہ مردے کی زندگی کیا مقصد کا قصہ کیا ہے؟ جو 4 راہگیر لیٹے ہوئے شخص کے پائیں اور سرہانے تھے اب ان کی آوازیں صاف سنائی دینے لگی تھیں۔ وہ نیم خواندوں کے لہجے میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے۔ کریم الدین نے زمین سے سر اٹھایا اور روحان سے گلے سے بولا، سرکار والا، وہ جو زمین پر پڑا ہوا ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ آج صبح قضائے حاجت کے لیے جا رہا تھا کہ اسے سانپ نے ڈس لیا، چٹ پٹ مر گیا۔ ہائے کیا جوان موت آئی۔ یہ کہتے کہتے اس نے زمین پر پڑے ہوئے شخص کے سر سے چادر سرکائی۔ اس کا چہرہ نیلا پڑ رہا تھا، منہ پر سبزی مائل جھاگ تھا۔ ہم تب سے یہاں پڑے ہیں کہ کوئی مولوی عالم شریف انسان نماز جنازہ اس کی پڑھ دے تو ہم اسے مسلمان کی طرح دفن کرتے ہیں۔ ہم بے پڑھے لکھے فرض نماز تھوڑی بہت جانتے ہیں، جنازے کی نماز کیسے پڑھائیں؟ تو تم لوگ یہاں کس طرح پہنچے؟ پاس کھڑے دوسرے سپاہی نے پھر جھک کر تسلیم کیا اور بولا، سرکار ہم ککر والا سے چاند پور جا رہے ہیں، آدھی نواب صاحب کے ہیں، چھٹی پر ککر والا اپنے وطن گئے تھے۔ مرزا طلاب علی کو معلوم تھا کہ چاند پور نامی ایک چھوٹی سی ریاست بلہور اور قنوج کے درمیان ہے۔ اس کے نواب سے ان کی معرفی نہ تھی لیکن اس کا نام انہوں نے سن رکھا تھا۔ کیا نام ہے تمہارے نواب کا؟ عظیم الدولہ نواب مستقیم الدین خان صاحب بہادر سرکار۔ راہگیر سپاہیوں کے منہ سے نواب کا صحیح نام سن کر مرزا طلاب علی کو کچھ اطمینان ہوا۔ اچھا تو ہم تیز تیز جاتے ہیں اور اگلے گاؤں سے تمہارے لیے کوئی مولوی بھیجنے کا بندوبست کرتے ہیں۔ علی جہاں دوسرے سپاہی نے کہا، یہاں سے کئی کوس تک کوئی گاؤں نہیں، 2 کوس پر ایک بنگلہ ہے، 2 کوس پر ایک نگلہ ہے، وہاں صرف ڈوم اور چمار رہتے ہیں، اونچی ذات کا ہندو بھی نہیں۔ وہ کچھ ہچکچایا، سرکار دیر ہونے میں لاش کے بگڑنے کا اندیشہ ہے، اگر آپ ہی… جی سرکار بہادر، اب وہ شخص بولا جو لاش کے سرانے پڑھ رہا تھا، ہم غریب پردیسیوں پر اتنی مہربانی کر دیتے کہ نماز جنازہ پڑھا دیتے تو ہم سرکار کی 7 پشتوں کو دعائیں دیں گے، اللہ کے یہاں آپ کو ثواب ملے گا۔ تم لوگ سنی ہو؟ مرزا طلاب علی نے گو مگوں کے عالم میں پوچھا۔ سرکار ہم سارے ہی سنی ہیں، مگر میں تو شیعہ ہوں، کیا نماز تمہاری ہو جائے گی؟ اس سب کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر پہلا سپاہی آہستہ سے بولا، سرکار بہادر کا اقبال بلند رہے، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سے کفاروں کی طرح نہ تو اپنا پڑے۔ آقا مرزا طلاب علی نے مڑ کر اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر تذبذب اور کچھ ناراضگی کا آئینہ تھا۔ بظاہر وہ یہاں مزید رکنے کے حق میں نہ تھے، نماز جنازہ وغیرہ تو بہت دور کی باتیں تھے۔ مرزا طلاب علی نے ان کی خفگی بھانپ لی، لیکن اس سے ان کی ضدی طبیعت کو اور اشتعال ملا۔ نماز جنازہ تو میں پڑھا دوں، انہوں نے اپنے دل میں کہا، بیچارے کو اس طرح بے کور و کفن چھوڑ دینا کہاں کی آدمیت ہے۔ صابر بخش، انہوں نے کہا، وضو کے لیے پانی لاؤ اور تم لوگ بھی وضو کر لو، پانی کم ہو تو مٹی پر ہاتھ مار لینا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا اسلحہ الگ کرنا شروع کیا۔ تم لوگ بھی اپنا اسلحہ الگ کر لو، انہوں نے حکم دیا، اور جلدی کرو، دیکھتے نہیں ہمیں دور جانا ہے۔ تیوری پر بر لیے ہوئے صابر بخش اور دوسرے نوکروں نے جیسے تیسے اپنے ہتھیار اتارے،
وضو کیا اور صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ راہگیر سپاہیوں میں سے ایک کے سوا باقی نے اپنی صف پہلے ہی بنا لی۔ حفاظت کے خیال سے مرزا طراب علی کے آدمیوں نے اپنی صف راہگیر کے سپاہیوں کی صف سے آگے رکھ لی۔ ایک جو صف کے باہر تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کریم الدین نے کہا، سرکار نواب صاحب اور ملازمان کے ہتھیار حفاظت سے رہیں گے، ہمارے بھی ہتھیار ان گٹھریوں میں بندھے ہوئے ہیں، یہ سربلند خان رکھوالی ان کی کرے گا، نواب صاحب حضور نماز پڑھا دیں۔ سربلند خان کا نام کریم الدین کی زبان سے ادا ہوتے ہی آغا مرزا طراب علی کو کچھ ایسے لگا جیسے سپاہیوں میں کچھ بجلی سی چمک گئی ہو۔ ان کے ڈھیلے بدن چست اور مستعد اور ڈھلی ہوئی گردنیں سخت اور بلند ہونے لگیں۔ آغا طراب علی کے سینے میں اچانک زور سے دھڑکن ہوئی، جیسے کسی نے گھوسا مار دیا ہو۔ کچھ نہیں، شاید دھوپ کا اثر ہے، انہوں نے دل میں کہا۔ جاڑوں کی دھوپ بڑی فریب کار ہوتی ہے۔ وہ نماز کے لیے آگے بڑھے، جہاں ایک سپاہی کا چوڑا رومال جائے نماز کے طور پر بچھا دیا گیا تھا۔ مرزا طراب علی نے تکبیر کہہ کر نیت باندھ لی، دونوں صفوں نے بھی ہاتھ باندھ لیے۔ چند ہی ثانیے گزرے تھے کہ اچانک کسی نے گفتگو کے لہجے میں آہستہ سے کہا، تمباکو کھا لو۔ یہ آواز ہوتے ہی مردہ سپاہی جس کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی تھی تیندوے کی طرح اچھل کر آغا طراب علی پر ٹوٹ پڑا اور اس نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ ادھر کریم الدین نے چشم زن سے بھی کم مدت میں اپنے گریبان سے زرد اور سفید پٹیوں والا موٹے کپڑے کا کوئی پون گز کا رومال نکالا جس کے ایک سرے پہ گرہ دی ہوئی تھی۔ اس نے سیاہ گوش یا نیولے کی سی صورت سے آگے بڑھ کر رومال یوں گھمایا جیسے سانپ نے پھن کاٹ کر حملہ کیا ہو۔ رومال کا حلقہ مرزا طراب علی کی گردن میں پچی ہو گیا، ان کے منہ سے آواز بھی نہ نکل سکی۔ رومال کا دوسرا سرا کریم خان نے زور سے کھینچا کہ طراب علی خان کے نرخرے کی ہڈی جگہ جگہ سے شکستہ ہو کر ان کے حلق کی پشت میں دھنس گئی۔ انہوں نے سانس لینے کے لیے منہ کھولنا چاہا لیکن منہ ان سے کھولا نہ گیا۔ پھر ان کے سینے اور گلے میں شدید درد اٹھا اور انہیں نہ معلوم ہوا وہ کب وہ زمین پر آ رہے، کب تک ان کی حرکت مذبوحی جاری رہی اور کب ان کی روح نے عالم بالا کا رخ کیا۔ مکمل سکوت کے عالم میں 7 تندرست اور تنومند مردوں کو رومال کے ذریعے ٹھکانے لگانے میں چوتھائی گھڑی بھی صرف نہ ہوئی۔ اب تمام مقتولوں کے بدن کی اینٹھن اور انگلیوں کی رگڑ اور ہاتھوں کا تشنج بھی زائل نہ ہوا تھا کہ 7 لاشوں کے اوپری کپڑے، جوتیاں اور بدن کے زیور، انگوٹھیاں وغیرہ اتار لیے گئے اور انہیں اسلحے کے ساتھ گٹھریوں میں لپیٹ کر گولا لاٹھی کی شکل دے دی گئی۔ اتنی دیر میں دور آسمان پر کرگسوں کے بھورے کتھئی سائے لہراتے نظر آئے۔ کریم الدین نے کہا، کسی نکالو۔ یہ ہدایت سن کر ایک شخص نے اپنی گٹری کھول کر سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک کدالی نہایت احتیاط اور احترام سے نکالی۔ باری باری تمام ٹھگوں نے جائے واردات سے کچھ نشیب میں ایک قبر نما گڈھے کو وسیع کرنا شروع کیا۔ گڑھا چونکہ پہلے ہی کھود لیا گیا تھا، اس لیے بمشکل نفس گھڑی میں قبر یا گڈھا اتنا وسیع اور گہرا تیار ہو گیا کہ 7 لاشیں ان میں سے ایک کے اوپر ایک ٹھونس دی گئیں۔ اس طرح ایک کے پاؤں پر دوسری کا سر رکھا گیا اور 7 کو درگور کرنے سے پہلے جیسی پھرتی سے زمین برابر کر کے اس پر گھاس، چھوٹے پتھر، روڑے، سوکھی ہوئی کانٹے دار شاخیں اس طرح پھیلا دی گئیں کہ دیکھنے والے کو گمان بھی نہ ہو کہ یہاں کوئی مدفن ہے، اور کانٹے دار جھاڑیوں کے ڈر سے سیار اور بھیڑیے بھی وہاں زمین کھودنے کی ہمت نہ کریں۔ کسی کو دھو کر سفید کپڑے میں دوبارہ نہایت احترام سے لپیٹا گیا۔ پھر سب نے مغرب کی طرف رخ کر کے بآواز بلند کہا، جے دیوی ماں کی، اور کسی کو بوسہ دے کر گٹری میں واپس رکھ لیا۔ قافلے کے گھوڑوں اور خچروں کے ساز اتار کر انہیں وہیں کوتل چھوڑ دیا گیا کہ جہاں چاہے نکل جائیں یا بھیڑیوں اور گلداروں اور تیندوؤں کی غذا بنے۔ مردہ راہگیر کو ملا کر وہ 9 ٹھگ تھے۔ لوٹ کا سامان اور اپنا سامان بآسانی اٹھا کر وہ بظاہر آہستہ لیکن دیر حقیقت تیز قدم چلتے ہوئے بہت جلد غائب ہو گئے۔